بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ ہم آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے چینل لرن اسلام ٹوڈے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی آسان ہے۔ 5 سے 7 گھنٹوں کے اندر آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور مشکلات اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ایسے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان کی حاجتیں جلد پوری ہوں اور ان کے مسائل بہت جلد حل ہوں اور آئندہ بھی کسی مسئلے کا شکار نہ ہوں، پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو وہ اس وظیفے کو لازمی کر لیا کریں۔ آسان سا عمل ہے۔ جب بھی کوئی خدا نخواستہ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کا حل نظر نہ آتا ہو، یا کوئی ایسی حاجت ہو، ایسی درینہ حاجت ہو جو کافی عرصے سے پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ بہت ہی جلد جو ہے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الحمد شریف کا ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے ہم ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الشفا بھی کہتے ہیں، اس مبارک سورۃ کا یہ وظیفہ ہے۔ صرف 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے مسائل حل ہوں گے۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس وظیفے کو کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہے معجزات پوشیدہ ہیں، اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر حاجتوں کے پورا ہونے کے اسباب ہیں، اس کے اندر دعاؤں کی قبولیت کے ذرائع ہیں۔ پیارے دوستو، سورۃ فاتحہ ہر مشکل اور پریشانی کے اندر پڑھنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مجرب ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اکثیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوں، اپنے سب کام کاج کر لیں، فارغ ہو جائیں تاکہ دوران وظیفہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ دوران وظیفہ کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے آپ سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھیں گے، ذرا غور سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے، پھر اگلی آیت پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ مکمل کریں گے۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد
11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ وظیفے کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے اور اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نیا اپلوڈ ہونے والا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، کزنوں کو، رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور ان کی مشکلات اور پریشانیوں کا بھی خاتمہ ہو۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔